ناولس ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ سر وہ ابھی مینشن میں داخل ہوئی ہیں۔ گریٹ۔ اس نے اچانک ٹریڈ مل بند کر دیا، ساگ کے ہاتھ سے ٹاول لیا اور اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے وہ دروازے کی ہی جانب دیکھ رہا تھا اور اگلے سیکنڈ ایما کمرے میں داخل ہوئی۔ مائی لو جیک، وہ باہیں وا کرتی اس کے نزدیک آئی اور جیک کے کسرتی وجود سے چپک گئی۔ آج اس کی زندگی کا بڑا دن تھا۔ جیک شاید پوری نیو یارک کا میل کنگ، اور وہ بھی بے پناہ پیسے والا، اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ وہ جیک کی پرزور جسارت پر پھولے نہیں سمائے۔ یو آر سو لیٹ مائی بیوٹی۔ جیک نے اس کے بال سنوارے۔ بلا شبہ وہ چلتی پھرتی غضب ڈھاتی تھی اور جیک کی نگاہوں سے کیسے بچ سکتی تھی؟ ریئلی؟ اس لیٹ ہونے کا بھی سرور الگ ہے میری جان۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ایما کا۔ ایما اترا کر بال چھٹکتی بولی، جبکہ جیک، جس کے چہرے پر اس کی بات سے ذرا مسکراہٹ ابھری تو ایما کو بہت پیاری لگی۔ بٹ اسٹل آئی سے یو آر سو لیٹ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر ٹاول ساگ کے ہاتھ میں دیتا خود واش روم کی جانب چلا گیا، جبکہ ایما بھی واش روم کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ جیک نے اس کی جانب دیکھا۔ ایما کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ سکتا تھا۔ دوبارہ ایک مدھم مسکراہٹ مدھوم ہوئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ ایما نے گہری سانس بھری۔ ہائے! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ نیچے آ گئی جہاں اس کی ہونے والی ساس اور نند دیور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے، جبکہ ورکرز مینشن کو سجانے میں۔ ہائے ایما، سب نے ایک ساتھ کورس میں کہا، جبکہ ایما کے چال میں ہی غرور اتر گیا۔ کیا ہی بات تھی، سب کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے نکل آئی تھی۔ ہائے گائز، وہ مسکرائی۔ کیسا فیل کر رہی ہو ڈارلنگ؟ اس کی ساس نے کہا، جبکہ کے وجود میں جیک کے لیے مزید نفرت بھر گئی۔ اس کے پاس سب تھا، جبکہ کے خالی ہاتھ تھا۔ امیزنگ! ایسا لگ رہا ہے گویا میں پرستان سے آئی ایک پری ہوں اور جیک میرا پرنس۔ وہ باہیں وا کرتی خوشی سے گھومی تو لیلا ہنس پڑی۔ بٹ بھولو مت، اس پرنس کو تم سے پرنس چاہیے۔ لیلا نے گویا یاد دلایا۔ forget it، بچہ اور میں، دماغ نہیں پھرا میرا۔ میں اپنا فگر برباد کبھی نہیں کروں گی۔ وہ ذرا ناک چڑھا کر بولی، سویٹ ہارٹ، تمہارا فگر برباد کرے گا بھی کون؟ پیچھے سے جیک کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے وہ ذرا چونک کر پلٹی تو ان سب کے دنگ چہرے جیک نے محظوظ کن نظروں سے دیکھے اور کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ میرا مطلب، ایما سے کوئی بات ہی نہ بن پڑی۔ وہ سب بھی جانتے تھے اس بات کا جیک پر کھلنا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے شادی کر رہا تھا، جب وہ ہی پورا نہ ہوتا تو شادی کا فائدہ ہی کیا تھا؟ ڈونٹ وری ڈارلنگ، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، راحت سے پہلے آ جاؤں گا، اینڈ آئی تھنک یہ پارٹی یادگار ہوگی۔ اس نے اپنی ستیلی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، زیور میری جان، تمہاری زندگی کا سب سے اسپیشل ڈے ہوگا۔ وہ ہنسی تو وہ ایما کے گال چھوتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ہنسی تو وہ ایما کے گال چھوتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ساگ بھی وہیں پاس ہی تھا۔ کہاں ہے وہ چڑیل؟ ڈائن رات سے گھر نہیں آئی اور وہ آ گیا جیک، تو ہمارا کیا بنے گا؟ واجد کو دیکھ کر وہ چیختی،
جبکہ واجد خود پریشان تصورات چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ اس کے یار دوستوں کو فون لگاؤ، وہ بولا اور میری کی طرف دیکھا۔ بیلنس نہیں ہے میرے پاس، میری چڑھ کر بولی، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی سر تھام گئے۔ ہر گزرتا وقت ان پر موت کی طرح لٹک رہا تھا۔ پرل دروازہ کھولو، اسٹیلا جو کچن میں اپنے اور پرل کے لیے کافی بنا رہی تھی زور سے بولی تو پرل سر ہلاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے ہمیشہ سے اسٹیلا کے گھر آ کر اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، اور آج تو اس کے گھر پر اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے۔ تبھی وہ سکون سے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھولا تو بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ 10 قدم دور کھڑی ہو گئی، پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ اسٹیلا اس کی چیخ سن کر باہر آئی اور سامنے جیک کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر اس کا اپنا منہ بند ہو گیا تھا۔ جیک نے گھر کے اندر قدم رکھا کہ اچانک پرل نے اس کے آگے دونوں ہاتھ کر دیے، گویا اسے وہیں روک دیا۔ نہیں نہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے، وہ گھبرا کر بولی تو اسٹیلا کو محسوس ہوا کہ اس کا دماغ چل پڑا ہے، جبکہ جیک نے اس لڑکی کی طرف تیور بگاڑ کر ناگواری سے دیکھا۔ پرل پاگل ہو گئی ہو؟ اسٹیلا نے اس کو پیچھے کیا۔ آپ سر اندر آئیں پلیز، اسٹیلا نے مسکرا کر کہا۔ جیک توجہ دیے بنا اندر آ گیا۔ اسٹیلا واپس مڑ کر اس کے لیے اندر سے کچھ لینے چلی گئی، جبکہ پرل دور کھڑی ناخن کتر رہی تھی۔ پلیز بیٹھیے گا مت، اس سے پہلے وہ بسیدہ سے صوفے پر بیٹھتا وہ دوبارہ چیخی، جبکہ جیک کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کچھ بولتا کہ وہ خود ہی اس کو روکنے کی وجہ بیان کرنے لگی۔ یہ ٹوٹا ہوا ہے ہاں، وہ کچھ سوچتی اندر بھاگی اور ایک نرم سا تکیہ لے آئی اور اسے صوفے کی سیٹ پر رکھا۔ اب آپ بیٹھ، جیک جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، پرل کے لفظ گلے میں ہی پھنس گئے۔ چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی چپکی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے بار بار پلکیں جھپکاتی بری طرح کنفیوز تھی۔ یہاں پر کیوں ہو تم؟ اس نے بس اتنا ہی پوچھا تھا، جبکہ پرل نے یکدم پیچھے لیا۔ دل میں اسٹیلا کے باہر نکلنے کی دعائیں مانگنے لگی، مگر اسٹیلا تو کچن میں بند ہی ہو گئی تھی۔ پوچھا ہے میں نے تم سے، اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، جبکہ پرل کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ بلاخر اسٹیلا کی ساری سمجھائی ہوئی بات جیک نے آئی برو اچکائی۔ اچانک وہاں ساکھ حاضر ہوا اور لکی اسٹریک جیک کی طرف بڑھائی، جس کو اس نے منہ میں دبا لیا۔ شاپنگ پر چلو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، جیک نے اس سے اکتا کر کہا۔ کیوں؟ پرل منمنائی۔ وہ اتنا بڑا سارا تھا، سامنے کھڑا ہو جاتا تو پرل تو اس میں چھپ جاتی۔ لکی اسٹریک کا دھواں فضا میں چھوڑتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ تم میری بیوی بننے والی ہو اور اس پھٹے پرانے حلیے میں دنیا کے سامنے انٹروڈیوس ہوگی، اس نے ہتک امیز لہجے میں کہا، جبکہ پرل زمین میں گرنے لگی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ پرل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جیک اب بھی بے حسی بے نیاز بنا کھڑا تھا، جیسے بس جو اس نے کہہ دیا ہونا وہی ہے۔ پرل جو بھی بول رہی ہے، خیر بولتی رہے، تم سے شادی کی صرف 2 وجہ ہیں۔ وہ دوبارہ لکی اسٹریک کا کش بھرتا بولا۔ پرل نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، اور وہ انسان اپنی ہی بولے جا رہا تھا۔ فرسٹ یو آر ورجن، وہ بولا نارملی،
حالانکہ پل کے نزدیک یہ بے باکی کی انتہا تھی۔ سیکنڈ، تم مجھے بیٹا دو گی، اور سب سے اہم وجہ یہی ہے۔ اس نے گویا پہلے ہی بتا دیا کہ ان وجوہات کے علاوہ اسے اس میں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ پل سن سی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیا بول رہا تھا؟ باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، اس نے صاف لفظوں میں کہا، اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ پل کے پٹ پٹ آنسو آنکھوں سے نکلتے زمین پر گرنے لگے۔ اسٹیلا دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ وہ سب سن چکی تھی۔ سنو پل، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر دیکھو، جاؤ تم شاپنگ پر، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا تو پل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ شادی نہیں کرنی۔ اس نے رات کی بات یاد دلائی۔ اوفو، تب مجھے وجہ نہیں پتہ تھی، مگر یہ کوئی بات بھی نہیں۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ خیر، میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ ابھی۔ وہ جلدی جلدی بولی۔ اسٹیلا، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، پل نے بے بسی سے کہا، جبکہ اسٹیلا نے اس کا گال کھینچا۔ خیر، جیک اسٹروبو ہے وہ، ڈرنے والی بات تو بالکل نہیں۔ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر تم باربی لگ رہی تھی۔ یار، بالکل ڈول جاؤ۔ اب باقی باتیں رات میں، بعد میں سمجھاؤں گی، اوکے؟ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر تم باربی لگ رہی تھی یار، بالکل ڈول جاؤ۔ اب باقی باتیں رات میں، بعد میں سمجھاؤں گی، اوکے؟ اسے باہر دھکیلتی وہ بولی، جبکہ پل نے اس کو روکا اور اپنا بیگ اٹھائے اندر دوڑی۔ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر وہ اسٹیلا کو بائے کہتی باہر نکل گئی۔ سیاہ گاڑیاں کھڑی تھیں اس کے انتظار میں، جبکہ وہاں کے لوگ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کو منہ میں انگلیاں ڈالے دیکھ رہے تھے، جبکہ پل کا اس میں بیٹھنا مزید حیران کر گیا۔ پل ڈرتی ڈرتی بیٹھی تو گاڑی اتنی بڑی اور کھلی تھی کہ وہ تو ایک جانب سمٹ ہی گئی۔ دل کی دھڑکنوں کا شور بری طرح مچ چکا تھا، جبکہ گاڑی کے چلتے ہی اس نے گدی کو زور سے اپنے ناخنوں سے جکڑا۔ جیک نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی پانی کی طرح اسموتھلی روڈ پر چلنے لگی، جبکہ گاڑی میں مدھم سا میوزک، عجیب خوابناک سا ماحول تھا۔ پل کو یہ سب اپنی زندگی کا معجزہ ہی لگ رہا تھا۔ گاڑی اسموتھلی چلتی مال کے راستے پر جا رہی تھی۔ پل کو لگا وہ ہوا میں معتدل ہو گئی ہے۔ اس کے بیگ میں اتنے کم پیسے تھے کہ وہ اتنے بڑے مال کا شاپر بھی خرید نہیں سکتی تھی۔ جیک اسٹروبو گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے لیے مؤدب ہو کر دروازہ کھولا گیا۔ پل گھبراتی ہوئی باہر نکلی۔ جیک بنا ادھر ادھر دیکھے اندر چلا گیا، جبکہ پل اس کے قدموں کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ تبھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگ کر اس کے ہم قدم ہوئی۔ جیک نے اس کو ترچھی نظروں سے دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ وہ برائڈل ڈریسز شاپ میں چلا گیا اور اتنے مہنگے سوٹ کے زمانے جا کھڑا ہوا کہ پل کا دم خشک ہوا اور اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ پہ پکڑ سخت کی۔ جیک نے غور سے اس ڈریس کو دیکھا۔ پیکٹ، اس نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی اور باہر نکل گیا، جبکہ پل نے اس کو دیکھا اور اس ڈریس کے پاس گئی۔ سفید فراک اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کو پہننے کا وہ صرف تصور کر سکتی تھی، اور قیمت دیکھ کر تو وہ چکرا گئی۔ $50,000۔ وہ ہلکان سی لگ رہی تھی، اور پھر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ جیک اسی طرح رفتہ رفتہ شاپنگ کر رہا تھا۔ ہیل شوز لیتے ہوئے اسے سمجھ نہیں آیا آخر وہ کیسے یہ پہنے گی۔
اس کے پاؤں میں سفید نازک مگر 6 انچ کی ہیل بہت کمال لگ رہی تھی۔ جیک نے اسی طرح اس کے لیے جیولری، اور جیسے ہی وہ لیڈیز شاپ میں داخل ہوا، پل تو باہر ہی ٹھہر گئی، اور جتنی دیر وہ اپنے اندر کی شرمندگی کو ختم کرتی، اتنی دیر میں جیک باہر آ گیا۔ ساگ کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے جو وہ گارڈز کو آرڈر دے کر فوراً گاڑیوں میں رکھوا رہا تھا، اور جب وہ مطمئن ہو گیا تو اس سے پہلے وہ مال سے باہر نکلتا، پل کی آواز پر ٹھہر گیا، گردن موڑ کر اس کو دیکھا جس کا قد اس سے کافی چھوٹا تھا۔ خود پر افسوس ہونے لگا، ایما اس کے قد سے کتنا میچ کرتی تھی، مگر ایما کے پاس وہ نہیں تھا جو اس کے پاس تھا۔ پل نے اپنے ہاتھ کی مٹھی اس کے آگے کھولی تو وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگے۔ مڑے ہوئے چند نوٹ جو پرل کے لیے تو سب کچھ تھے، مگر جیک کے لیے چند سے زیادہ نہیں تھے۔ اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ اس نے آئی برو اچکائی۔ وہ ہماری فیملی میں رسم ہے، لڑکے کی شادی کی شاپنگ خود کرتے ہیں۔ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں، مگر آپ پھر بھی کچھ لینا چاہیں گے۔ اس کی بات مکمل ہو گئی تھی، جبکہ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کی جیک اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے ابھی اسے مینٹل ہاسپٹل چھوڑ آئے گا۔ اور پھر مدر باروب کہا گونجا۔ پل ہتک کے احساس سے سرخ ہو اٹھی، جبکہ جیک نے اس پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالی اور وہاں سے چلتا چلا گیا، جبکہ پل کی آنکھیں نم سی ہو گئیں اور مرے مرے قدموں سے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو چلی۔ وہ گھر آ گئی تھی۔ اسٹیلا ایک ایک چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یار پل، تم یہ سب پہنو گی؟ تمہاری قسمت پر رشک آ رہا ہے، وہ خوشی سے چیخی، جبکہ پل نے اداسی سے اپنے پیسوں کو دیکھا جس کی ویلیو وہ اپنے حتکمیز قہقہے سے گرا چکا تھا۔ اس نے اسٹیلا کی جانب دیکھا۔ اچانک مارگریٹ کی یاد ستانے لگی۔ اس نے پرجوش سے اسٹیلا کو پکارا، کیا میں تمہارا سیل فون یوز کر لوں؟ اس نے پوچھا تو اسٹیلا نے سر ہلا دیا اور پل نے مارگریٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ مارگریٹ نے فوراً کال پک کی۔ پل تم کہاں ہو یار؟ وہ اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ مارگریٹ، پل نے اس کا نام پکارا۔ پل، مارگریٹ کو بہت اچھا لگا۔ تم میرے بہت اچھے دوست ہو، پل نے کہا۔ اکثر اداسی میں وہ مارگریٹ کا سہارا لیتی تھی، مگر اس وقت اسے مارگریٹ کی یاد آنے لگی تھی۔ اچھا، مارگریٹ ہنسا، اور تم میرا پہلا پیار، وہ بولا۔ پل سہم سی گئی۔ اس نے پہلے کبھی اظہار اتنا کھل کر نہیں کیا تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، وہ بولی تو مارگریٹ کا کہا گونجا۔ پل نے جلدی سے سیل اسٹیلا کو دے دیا۔ کیا بولا؟ اسٹیلا اتنا بولی اور پل نے اسے سب بتا دیا۔ اسٹیلا خاموش رہ گئی۔ میری بات سنو پل، وہ جیک اسٹروبو ہے، مافیا کنگ، سمجھی؟ اس پر دھیان دو تم، اسٹیلا نے کہا تو پل خاموش رہ گئی۔ اور ایک بات سنو میری، ابھی تم جیک سے دوری بنا کر رکھنا۔ ہاں، تمہاری شادی ہو رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو اپنا آپ سونپ دو، جبکہ اس کا مقصد بھی جانتی ہو تم۔ اور یہ میڈیسن پکڑو، کھاتی رہنا، اوکے؟ اس نے پل کو دوائی تھمائی۔ پل کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے اس دوائی کو دیکھ کر۔ وقت رفتہ رفتہ گزر رہا تھا
اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، پل کی جان سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھی تھی۔ اس کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے آج ہی سارا شور برپا کر دے گا۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اگر اب تک کی گزری وہ اپنی زندگی پر توجہ دیتی تو کیا تھی اس کی زندگی؟